دھنی گاؤں میں مدرسے حضرت آمینہ للبنات کا افتتاح عمل میں آ گیا ہے۔ اس ضمن میں خواتین کے لیے ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ ناندیڑ کے مضافاتی علاقے دھنی گاؤں کے عدنان گارڈن میں مولانا محمد عثمان فیصل قاسمی کے زیر اہتمام قائم کیے جانے والے اس مدرسے کے افتتاح کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت دارالعلوم ناندیڑ کے سابق صدر مدرس مولانا عبدالحمید خان قاسمی نے کی، جبکہ مولانا عبدالوہاب بیتی، مولانا سعد عبداللہ ندوی، قاری محمد اسد سمدی، مولانا سرور قاسمی، حافظ مظہر بیگ، مولانا قاری علیف الدین رشیدی، حافظ و قاری سید نواب و دیگر نے مہمانان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ جلسے میں علاقے کی خواتین و طالبات بڑی تعداد میں شریک رہی۔ مرد حضرات کے لیے بھی نشست گاہ کا نظم کیا گیا۔ علماء کرام نے جلسے میں فکر انگیز خطابات کیے۔ اپنے خطابات میں علماء کرام نے علم دین کی اہمیت و افادیت پر گفتگو کرتے ہوئے لڑکیوں اور خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت پر خصوصی زور دیا۔ یہ ادارہ جو قائم ہوا ہے یہ اس محلے کے لیے، اس علاقے کے لیے مفید ہے۔ رمضان مبارک میں یہ ادارہ شروع ہو رہا ہے، بڑا کامیاب ہوگا، اور خصوصیت سے یہاں کے عورتیں اور یہاں کے مدرسہ حضرت آمینہ للبنات کے نام سے جو ہے اس ادارے کو مسموم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج یہاں مدرسہ آمینہ للبنات کا افتتاح عمل میں آیا ہے، اور بزرگ علماء کرام شہر کے، جن میں حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب بیتی اور مولانا عبدالحمید خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوا۔ حضرت قاری اسد صاحب سمدی دامت برکاتہم اور اس کے علاوہ مولانا سرور صاحب، حافظ نواب صاحب، حافظ خالد صاحب اور حافظ الف الدین صاحب وغیرہ علماء کرام شریک رہے، اور مستورات کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود تھی۔ اس سارے علاقے کے اعتبار سے مستورات کا کوئی نظام بڑی عمر کی لڑکیوں، عورتوں اور اسی طرح چھوٹی عمر کی بچیوں کے لیے نہیں تھا۔ اسی کی فکر ہمارے حضرت مولانا عثمان صاحب فیصل قاسمی دامت برکاتہم نے کی ہے، اور سبھی علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ اس اجلاس کی تکمیل ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بافیض بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ مئی کو مدرسہ حضرت آمینہ للبنات عدنان گارڈن دھنی گاؤں کا افتتاح عمل میں آیا، جس کی صدارت ہمارے استاد محترم علاقے کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے کی۔ اور آج کے جلسے میں مہمانان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب بیتی دامت برکاتہم، حضرت قاری محمد اسد صاحب سمدی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سعد عبداللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد سرور صاحب، حافظ مظہر اللہ بیگ، قاری نواب صاحب، قاری علیف الدین صاحب اور حافظ خالد صاحب، مولانا کلیم صاحب اور محلے کے بہت سے ذمہ دار احباب شریک رہے۔ اور خاص طور سے آج کا جو جلسہ رکھا گیا تھا وہ مستورات کے لیے رکھا گیا تھا، چونکہ یہ مدرسہ ہی لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے، تو آج خاص طور سے جو نشست رکھی گئی تھی یہ برائے مستورات تھی، اور پورے محلے جات کی عدنان گارڈن عدنان کالونی کی، جین کالونی اور جتنے بھی کالونیز ہے، تمام کالونی کی ہماری مائیں بہنیں آج کے اس مقدس جلسے میں الحمدللہ شریک رہی، اور بہت ہی اچھا یہ پروگرام رہا، چونکہ یہاں پر کوئی دینی تعلیم کا بڑی مستورات کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے کوئی منظم اور بہتر نظام نہیں تھا۔ شہر میں بہت سے لڑکیوں کے مدارس ہیں، لڑکوں کی بھی مدارس ہیں، لیکن اس علاقے میں لڑکیوں کا مدرسہ نہیں تھا۔ لڑکوں کا تو ایک مدرسہ ہے لیکن لڑکیوں کا مدرسہ نہیں تھا، تو ہمارے اپنے بڑے بزرگوں کے رائے مشورے سے اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ انشاءاللہ یکم رمضان سے باقاعدہ ظہر کی نماز کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹے کی نشست رکھی جائے گی، جس میں رمضان سے متعلق قرآن اور تلاوت اور روزے اور اسی طرح سے اعتکاف کے متعلق عورتوں کے سامنے باتیں رکھی جائے گی، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ چھوٹی عمر کی بچیوں کے لیے دارالاقامہ کی شکل اس کو دی جائے گی، جس میں تیسری، چوتھی کلاس اور 5ویں کلاس کی بچیوں کی داخلے ہوں گے۔ اس میں بڑی عمر کی بچیاں فی الحال نہیں لیں گے، آئندہ انشاءاللہ بڑوں کے مشورے سے اگر اس کو طے کیا جاتا ہے تو اس کو مکمل عالمہ کورس کا نظام تیار کیا جائے گا، اور اس ترتیب سے انشاءاللہ بڑی عمر کی بچیوں کا بھی یہ ادارہ آئندہ مشورے سے عمل میں آئے گا۔ فی الحال چھوٹی عمر کی بچیوں کا داخلہ انشاءاللہ رمضان کے بعد اقامتی طور پر یہاں پر کیا جائے گا۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ اس ادارے میں اپنے بچیوں کو داخل فرمائے۔ انشاءاللہ حتی الوسع اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ یہاں پر آنے والی تمام بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کی جائے اور انہیں صحیح نہج پر ان کی تربیت کر کے ان کے والدین کے ان کو حوالے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان آنے والے مہمانوں کو قبول فرمائے، ہماری ماں اور بہنیں جو قربانی دے کر یہاں پر پہنچی ہے ان کے بھی آنے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو پورے علاقے کے لیے فیض کا ذریعہ بنائے۔